معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ امیر حمزہ کی قید اور رہائی۔ استفتیٰ نوش یہ بات سن کر غصے سے جوش میں آیا اور کہا، اے پہلوان، تو بزرگ زادہ ہے لیکن نامرد ہے، کیونکہ جس نے تیری جان بخشی کی اور تیرے تجمل کے واسطے اپنی رکاب کا جلوس تیرے ہمراہ کیا، تو اب اس سے بدی کرتا ہے اور ان کے سواروں کے حق میں سیاست کرنے کو کہتا ہے۔ جب استفتیٰ نوش نے یہ بات کہی تو پسرے قارون و حدیث دونوں چپ ہوئے اور ان سواروں نے استفتیٰ نوش کو دعا دی اور وہاں سے امیر کے پاس آئے اور تمام حقیقت بیان کی۔ امیر نے استفتیٰ نوش کی عقل پر آفرین کی اور ان دونوں کے حق میں فرمایا کہ قسم ہے پروردگار کی کہ ہمیں جب یہ ملیں گے تو میں انہیں بغیر اسلحہ کے ماروں گا، کیونکہ ہتھیار مردوں کے واسطے ہیں اور یہ دونوں نامرد ہیں۔ پھر فرمایا کہ ناروا لکھو اور عمرو کو دو، اور عمرو یہ خط لے کر حدیث کے دربار میں آیا اور چوداروں کو کہا کہ خبر دو کہ عمرو بن امیہ ضمیری آیا ہے۔ عمرو کے آنے کی چوداروں نے حدیث کو خبر دی۔ حدیث نے پسرے قارون سے پوچھا کہ عمرو کون ہے؟ پسرے قارون نے کہا کہ افسوس ہے، اگر 1000 امیر ہوتے اور یہ ایک عمرو نہ ہوتا۔ حدیث نے کہا کہ عمرو کو بلا لو اور اسے دربار میں آنے دو۔ جب عمرو دربار میں آیا اور دیکھا کہ پسرے قارون حدیث کے پہلو میں بیٹھا ہے، تب عمرو نے استفتیٰ نوش کو تسلیم کیا۔ حدیث نے کہا، اے عیار، تو نے میرے پہلوان کو تسلیم کیا اور مجھے کیوں نہ کی؟ عمرو نے کہا کہ تواضع اور سر جھکانا مردوں کے واسطے ہے، تو نامرد ہے اس لیے تجھے تسلیم نہیں کی۔ جب عمرو نے یہ بات کہی تو حدیث کو غصہ آیا اور تیش کھا کر پکارا کہ اس عیار کو پکڑ لو۔ یہ سنتے ہی حدیث کے غلام چاروں طرف سے تلواریں لے کر دوڑے اور عمرو نے بھی خنجر نکالا اور شیشہ تفت کا کھولا کہ اے حدیث، میں امیر حمزہ کا خط لایا ہوں۔ تب حدیث ضروری جان کر تخت سے اٹھا اور دونوں ہاتھوں میں لفافہ لے کر پڑھا۔ جب مضمون سے واقف ہوا تو کہا، اے عمرو، جا کر امیر سے کہو سویرے تیری اور میری لڑائی ہوگی۔ تب عمرو امیر کے پاس آیا اور ساری حقیقت بیان کی۔ یہ سن کر حمزہ نے فرمایا کہ ہمارے لشکر میں کہو کہ فجر کو لڑائی ہے۔ جب یہ خبر لشکر میں ہوئی کہ صبح جنگ مقرر ہے تو جتنے بہادر تھے انہوں نے اچھی اچھی پوشاکیں پہنی اور روپے اور اشرفیاں خیرات کی کہ فجر کو دیکھیے کہ اپنے باپ دادا کا نام کون روشن کرتا ہے اور کس کی عمر کا پیالہ لبریز ہوتا ہے اور کون میدان میں امیر کے قدموں میں جاں نثار کرتا ہے۔ یہ اسی گفتگو میں تھے کہ رات گزر گئی اور صبح کا ستارہ چمکا اور ساری دنیا کو روشن کیا۔ تب حدیث نے طبلِ جنگ بجوایا اور میدان میں آ کھڑا ہوا اور حکم میدان آرائی کا دیا، اور بیلداروں نے آ کر جھاڑ پھونس کاٹ کر میدان ہموار صاف کیا۔ شہریار کی عمر دراز ہو۔ حدیث یونانی میدان میں آیا ہے۔ یہ سن کر امیر بھی میدان میں آئے۔ جب دونوں لشکر آراستہ ہوئے تو عیار پکارے، کون مرد ہے جو قصد میدان کا کرے اور کون بہادر ہے جو باپ دادا کا نام روشن کرے؟ یکا یک ایک پہلوان حدیث کے لشکر سے باہر آیا اور پکارا، جانتا ہے یا کہ نہیں، میرا نام استفتیٰ نوش ہے۔ یہ سن کر حمزہ نے دائیں اور بائیں ہاتھ کی طرف دیکھا کہ بائیں ہاتھ کے طبل اور نکارے بجے اور علموں کو جلوہ دیا، اور لندور اپنا ہاتھ بڑھا کر امیر کے سامنے آیا اور اجازت میدان کی چاہی۔ امیر نے کہا، جاؤ لندور۔ اپنے فیل منگوسی پر سوار ہو کر چلا اور استفتیٰ نوش کے مقابلے میں کھڑا ہوا۔ استفتیٰ نوش بولا کہ اے پہلوان دراز قد، کون ہے اور نام کیا ہے کہ بے نام و نشان نہ مارا جائے؟ لندور نے کہا، میں بادشاہ ہند ہوں۔ استفتیٰ نوش نے گرز سر سے بلند کیا اور لندور نے سر کو چہرے کی پناہ کیا، اور استفتیٰ نوش نے وہ گرز لندور کے سر پر مارا کہ اس کی آواز دونوں لشکروں نے سنی اور لندور کے بدن سے پسینہ جاری ہوا۔ پھر لندور نے استفتیٰ نوش سے کہا، اب میری باری ہے۔ تب لندور نے اپنا گرز استفتیٰ نوش کے سر پر ایسا مارا کہ ایک شعلہ آگ کا نکلا، لیکن استفتیٰ نوش نے ہنس کر کہا کہ اے لندور، بہت دنوں سے تیرا نام سنتا تھا پر ویسا ہی پایا۔ القصہ کہ دونوں پہلوانوں کو لڑتے لڑتے رات ہوئی لیکن دونوں برابر رہے۔
پھر طبلِ باز گشت بجوایا اور اپنے اپنے لشکر میں پہنچے۔ امیر نے لندور سے پوچھا کہ استفتح نوش کیسا ہے؟ لندور نے کہا کہ تمام عمر میں امیر کے بعد اس سے کام پڑا۔ غرض وہ رات ختم ہوئی اور طبلِ لڑائی کا بجا اور دونوں میدان میں آئے، اور استفتح نوش نے گھوڑا میدان میں دوڑایا اور پکارا کہ امیر کے سرداروں میں سے کون آ سکتا ہے؟ تب امیر نے دائیں بائیں دیکھا تو مادی کرب نے گھوڑے کو لگام دے کر امیر سے اجازت طلب کی۔ تب امیر نے کہا، جاؤ خدا کو سونپا۔ عمرو مادی کرب گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان میں آ گئے، حریف کے روبرو کھڑے ہوئے۔ تب استفتح نوش بولا کہ حمزہ تو ہی ہے۔ عمرو کرب نے کہا کہ بہت لاف زنی مت کر، اگر مرد ہے تو حملہ کر۔ استفتح نوش نے گرز ہاتھ میں لیا اور مادی کرب نے ڈھال سر پر، مگر استفتح نوش نے گرز اس زور سے مارا کہ مادی کرب کی 360 رگ تک پہنچ گئی اور بے صبری ہوئی۔ مادی کرب کا گھوڑا لغزش میں آیا۔ پھر مادی کرب نے کہا، ایک ضرب اور بھی تجھے دی۔ تب استفتح نوش نے دونوں ضرب کر لیے۔ مادی کرب نے استفتح نوش کے ایسا گرز مارا کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ غرض اسی طرح لڑتے لڑتے شام ہوئی، نہ فتح نہ ظفر۔ آخر طبلِ باز گشت بجوا کر اپنے اپنے مقامات پر گئے۔ جب رات گزری، دن آیا، تب دونوں طرف سے طبلِ جنگ بجے اور فوجیں میدان میں آئیں تو استفتح نوش نے اپنے گھوڑے کو میدان میں جولان دیا اور نعرہ کیا کہ حمزہ اپنے یاروں کو بھیجتا ہے، اگر مرد ہے تو خود میدان میں آئے۔ تب امیر نے اقبل حلبی سے کہا کہ میرے ہتھیار لاؤ۔ موجب ارشاد ہتھیار حاضر کیے۔ امیر نے پہلے جبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہنا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا پیرہن گلے میں ڈالا اور نرمی کے واسطے حریری پارچہ زیر نال کر کے زرہ داؤدی پہن کر کمر بند اسحاق علیہ السلام کا باندھا، اور ہود نبی علیہ السلام کا خود نہایت تجھ کو احتشام سے سر پر رکھا، اور حضرت صالح پیغمبر کے موزے پاؤں پر چڑھا کر سمام و کمام کمر سے لگائیں، اور حضرت صالح پیغمبر کے موزے پاؤں پر چڑھا کر سمسام اور کمکام کمر سے لگائیں، اور سپر بفت پر لٹکا کر خون بہتر اسحاق سوار ہوئے، اور لگس رانی اور جلب کے ساتھ فوج راست و چپ کا مجرا لیتے ہوئے میدان میں آئے۔ تب استفتح نوش نے کہا کہ اے پہلوان، شاید تو ہی حمزہ ہے۔ امیر نے فرمایا کہ ہم ہی ہیں۔ امیر کا یہ جواب سن کر استفتح نوش نے کہا، امیر نے فرمایا کہ ہم ہی ہیں۔ امیر نے فرمایا کہ میری اور میرے پاروں کی یہ رسم نہیں کہ حریف پر پیش دستی کریں، پہلے تو حملہ کر کہ تیرے دل میں ارمان نہ رہے کہ حمزہ پر حملہ نہ کیا۔ کہ استفتح نوش نے گرز اٹھایا اور امیر کے سر پر مارا کہ اس کی ضرب سے خون کے اسحاق لرزے میں آیا۔ امیر نے گرز کی روک لی اور فرمایا کہ اے بہادر، 2 حملے اور کر۔ پھر استفتح نوش نے اپنی طاقت خرچ کر کے 2 حملے کیے اور امیر نے یہ تینوں حملے روکے۔ جب امیر کی نوبت آئی تب امیر نے حشام کے گرز پر ہاتھ ڈالا اور کہا کہ یہ گرز میرا نہیں ہے، کسی سے مانگ کر لایا ہوں، مگر خبردار رہنا۔ یہ کہہ کر اور دونوں پاؤں رکابوں میں استوار کر کے اور کاش زین کو خالی چھوڑ کر یہ قوت تمام استفتح نوش کے سر پر مارا کہ اس کے گھوڑے کی کمر ٹوٹ گئی اور استفتح نوش زمین پر گرا، اور گرتے ہی سنبھل کر تلوار کھینچی اور قصد امیر کا کیا۔ امیر نے گھوڑے سے جلد اتر کر اپنے پیچھے کیا اور تلوار چلائی۔ امیر نے تازیانے کے اشارے سے اسے روکا اور تلوار ٹوٹ گئی اور قبضہ اس کے ہاتھ میں رہا۔ پھر وہ قبضہ امیر کی طرف پھینکا تو قبضہ زمین پر گرا اور عمرو نے اٹھا کر رکھ لیا۔ یہ دیکھ کر استفتح نوش نے کہا کہ دیتا ہے یا نہیں، ورنہ ایک تیر حلق پر مارتا ہوں۔ عمرو نے کہا، زیادہ لاف زنی مت کر، اگر مرد ہے تو قبضہ مجھ سے لے۔ تب استفتح نوش نے کمان کے چلے میں تیر موڑا اور عمرو نے کاغذ کی ڈھال کی۔ استفتح نوش نے تیر چلایا، لیکن اس کے چلے سے عمرو نے جست کر کے ہوا پر جا کر ایک لات استفتح نوش کی گردن پر ماری اور ایک سونا اس کی کمر پر ایسا مارا کہ استفتح نوش بے ہوش ہو گیا
تب اس نے ہوش میں آ کر دوسرا تیر چلایا۔ عمرو نے وہ بھی بدستور روکا۔ تب امیر نے کہا کہ اے استفتانوش، تو اگر عقل رکھتا ہے تو عمرو کے ساتھ لڑائی ہرگز نہ کر، کیونکہ اس سے کوئی بھی سر نہیں آ سکا۔ استفتانوش نے کہا تم سچ کہتے ہو۔ یہ کہہ کر امیر پر دوسری تلوار چلائی کہ امیر کی ڈھال سے اچٹ کر پیٹھ پر لگی۔ تب امیر کو غصہ آیا اور اس بدذات کو پکڑ کر کہا اے استفتانوش، میں نعرہ کرتا ہوں۔ جواب دیا کہ میں بچہ نہیں ہوں جو مجھے نعرے سے ڈراتا ہے، مجھے تیرے نعرے کا ذرا بھی ڈر نہیں۔ تب امیر نے عمرو سے کہا اور عمرو نے اپنی ٹوپی ہوا میں اڑائی تاکہ اپنا اشارہ لشکر اسلام معلوم کرے کہ امیر نعرہ کرتے ہیں۔ اس وقت تمام لشکر نے اپنے اپنے موزے سے روئی نکال کر گھوڑوں کے کانوں میں رکھی اور استفتانوش کے لوگ بے خبر تھے۔ عمرو کے ہمراہ عیاروں نے بما استفتانوش کے لشکر کی راہ لی اور امیر نے نعرہ کیا۔ تب اس کے گھوڑے اپنے اپنے سواروں کو پٹک کر بھاگ گئے اور عمرو اس کے ساتھیوں نے ان کے گھوڑے پکڑ لیے اور اپنے لشکر میں لے آئے، اور امیر نے استفتانوش کو سر پر اٹھایا اور ایسا پھرایا کہ تمام نے دیکھا اور آفرین کی۔ پھر اس کو اوپر سے آہستہ آہستہ سے اتار کر عمرو نے اس کو باندھا۔ تب صدفنوش نے اپنے بھائی کو اس طرح دیکھا، وہ تلوار کھینچ کر میدان میں آیا اور امیر پر تلوار چلائی۔ امیر نے ایک ہاتھ سے تلوار کو دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر دوال پکڑی اور پاؤں رکاب سے نکال کر اس کے گھوڑے کو ایسی لات ماری کہ گھوڑا اس کے نیچے سے نکل کر 40 قدم دور جا گرا اور صدفنوش امیر کے ہاتھ میں رہ گیا۔ تب امیر نے اسے سر پر لے جا کر زمین پر پٹکا اور عمرو نے اسے بھی باندھا، اور اس وقت طبل اور نکارے فتح کے بجوائے اور دونوں لشکر اپنے اپنے مقاموں پر آئے اور مجلس آرائی کا کام شروع ہوا، اور سلطان اپنے دنگل پر بیٹھے اور ساقیان سیمے ساق اور ستربان خوش آواز مرثا کار پیالے اور جواہر نگار صراحیاں لے کر حاضر ہوئے اور مجلس میں دور چلنے لگے اور طبلوں پر تھاپ پڑی۔ تو اس وقت امیر نے فرمایا کہ استفتانوش اور صدفنوش کو لاؤ۔ تب بموجب ارشاد کے دونوں کو حاضر کیا۔ امیر نے پوچھا اے پہلوانوں، میں نے تمہیں کیوں کر باندھا؟ کہا جیسے مرد مردوں کو اور شیر شیروں کو پکڑتے ہیں۔ تب امیر نے ان کو خلعت دیے اور سونے کی کرسیوں پر بٹھایا اور عمرو بن امیہ نے حلقے دونوں کے کانوں میں ڈالے۔ امیر نے استفتانوش سے کہا کہ اب حدیث کیا کرے گا؟ استفتانوش نے کہا وہ فقط ہماری قوت پر لڑتا تھا، اب تو صلح کرے گا۔ یہ قصہ یہاں تک رہا۔ اب 2 کلمے حدیث کے متعلق سنیے۔ جب یونانی میدان میں اترا تو پسرے قارون کو بلایا اور کہا مجھے ان دونوں پہلوانوں کی قوت پر ناز تھا۔ پسرے قارون نے کہا رات ہی رات کی لڑائی کی جگہ 7 کنویں کھودنے کا حکم دو اور ان کے اوپر باریک بانس بچھا کر اور کیچڑ پھیلا کر مٹی چھڑکو، اور جب صبح ہو تو میں جا کر بولوں گا کہ امیر اگر مرد ہے تو میرے اوپر حملہ کرے، جب وہ آئے گا تو کنویں میں گرے گا۔ تب تمام لشکر ایک تو بڑا مٹی اپنے ساتھ بھرا ہوا بلوا کر کنواں پاٹ دینا چاہیے۔ حدیث نے اسی وقت حکم دیا۔ پسرے قارون کہتا ہے ویسا ہی کرو۔ تب پسرے قارون کی تجویز کے مطابق کنویں تیار کیے گئے۔ جب فجر ہوئی تو نکارہ بجوا کر حدیث میدان میں آیا اور امیر کو بھی خبر ہوئی اور استفتانوش سے فرمایا کہ تو کہتا تھا کہ حدیث صلح کرے گا، وہ لڑنے کو آیا ہے۔ استفتانوش نے کہا کہ پسرے قارون اسے مصلحت لڑائی کی دے کر لایا ہے۔ امیر بھی سوار ہوئے تو پسرے قارون میدان میں کھڑا ہو کر پکار رہا ہے کہ اے حمزہ، اگر تو مرد ہے تو میدان میں آ اور مجھ پر حملہ کر۔